میں ایک عام سی لڑکی تھی۔ یہ میری عمر کا وہ حصہ تھا جہاں زندگی سدھرتی بھی ہے اور بگڑتی بھی۔ لیکن میرے ساتھ ایک عجیب ہی معاملہ ہوا تھا، کیونکہ میں نے اپنی ماں اور اپنے گھر والوں کی ایک نہ مانی اور اپنی مرضی کرتی رہی، جس کا انجام بالکل اچھا نہیں ہوا۔ جب انسان کے پاس تھوڑا پیسہ آ جائے تو وہ خود کو ماڈرن بنا کر اس سوسائٹی کا حصہ بننا پسند کرتا ہے۔ یہ سوچ کر کہ میں نے خود کو ماڈرن نہ بنایا تو لوگ مجھے امیر نہیں سمجھیں گے یا پھر مجھے جاہل کہیں گے۔ ہم نے اپنے ذہن پر ایک فل اسٹاپ لگا لیا ہے کہ صرف فیشن کرنے والی کو ہی امیر سمجھا جاتا ہے، جبکہ جو لوگ سادہ طبیعت کے مالک ہیں، شو بازیاں نہیں کرتے، وہ ہماری نظر میں کم عقل یا پھر جاہل ہیں۔ جب ہم فیشن پرست لوگوں کو دیکھتے ہیں، باریک لباس، تنگ پاجامہ یا جینز پہن کر بے پردہ گھومنا معاشرے کا رواج بنتا جا رہا ہے، جبکہ یہی آگے جا کر ہماری تباہی کا سبب بنے گا۔ ہم اپنی نئی نسل کے ذہنوں میں خود ہی فیشن کا ایسا بیج بو رہے ہیں۔ جب مائیں ایسی ہوں گی تو اپنی نسل کی تربیت بھی ویسی ہی کریں گی۔ ایک ایسا ہی واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، جسے پڑھ کر آپ جانیں گے اس جہالت کا انجام کیسا ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بھی میری زندگی کی تباہی سے سبق حاصل کر لے۔ میرا نام منیبہ ہے۔ ہم دو بہنیں ہیں۔ میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ابو فوج میں کلرک ہیں اور امی ایک ہاؤس وائف۔ ہمارے گھر کا ماحول سادہ سا ہے۔ امی اور نادیہ پردہ کرتی ہیں، مگر میں آج کی لڑکی ہوں جسے فیشن کی چکا چوندھ نے بہت پسند ہے۔ میں ایک ماڈرن لڑکی بن کر کالج جاتی تھی۔ سرو قد، دبلی پتلی، گورا رنگ، جس پر چست شلوار قمیض اور گلے کے ساتھ جھولتا باریک سا دوپٹہ مجھے فیشنیبل ظاہر کرتا تھا۔ اپنی طرف اٹھنے والی غیر مردوں کی نگاہوں کو میں اپنی خوش قسمتی سمجھتی تھی، جبکہ یہی میری سب سے بڑی بد نصیبی تھی۔ میری بڑی بہن نادیہ بھی اسی کالج میں پڑھتی تھی۔ وہ برقع پہنتی تھی، اس لیے مجھے وہ جاہل لگتی تھی۔ میں اسے ہمیشہ کہتی، میرے ساتھ مت آیا کرو، خود کو ایسے ڈھانپ کے رکھتی ہو جیسے کسی ملک کی شہزادی ہو۔ خواہ تمہارے ساتھ جانے سے لوگ مجھے بھی ایک غریب جاہل سی لڑکی سمجھیں گے۔ کالج کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے منیبہ نے چڑھ کے بڑی بہن سے کہا۔ اسے نادیہ کے ساتھ چلتے ہوئے لوگوں کی آنکھوں میں حقارت نظر آ رہی تھی۔ منیبہ، بند کرو اپنی یہ شو بازی۔ ہمارا مذہب عورت کو چھپی ہوئی چیز کہتا ہے۔ ہمیں یوں خود کی بے پردگی نہیں کرنی چاہیے۔ نادیہ نے چڑھتے ہوئے مجھ سے کہا۔ بس کرو نادیہ، اب اپنا لیکچر دوبارہ نہ شروع کرنا، سر میں درد ہونے لگتا ہے تمہاری 17 کی باتیں سن کر۔ منیبہ انتہائی غصے سے کہتے ہوئے اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے کھڑی نادیہ افسوس سے دیکھتی رہی۔ نادیہ جتنی مذہب کے معاملے میں سخت تھی، میں اتنی ہی فیشن کی دلدادہ۔ میرے امی ابو کو میرا فیشن سخت ناپسند تھا۔ انہوں نے مجھے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، پیار سے، ڈانٹ سے، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور اپنی روش پر قائم رہی۔ مثال ہے کہ جو چیز چھپی ہوئی ہو وہی محفوظ رہتی ہے۔ کھلی چیز یا عورت کی مثال بالکل اس پھل جیسی ہے جسے ہزاروں مکھیاں کھا کر خراب کرتی ہیں، جبکہ ایک ڈھکا چھپا پھل کیسے خود کو محفوظ رکھ کر کسی خاص انسان کا نصیب ہوتا ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ میرے اور میری بہن کے بیچ آ گیا۔ میں نے اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنا چاہی، لیکن میری بہن نے اپنے آپ کو ہمیشہ اسلام اور والدین کے کہے کے مطابق رکھا۔
मेरा फैशन देखकर हर तरह के मर्द मेरी तरफ मतवज्जा होते और दोस्ती की ऑफर्स करते, जिसे मैं कबूल कर लेती। बस एक खिलौना बन गई जिसके साथ हर कोई खेलना चाहता था, लेकिन घर की इज्जत कोई बनाना पसंद ना करता शायद। अपने लिए आए रिश्ते में ये कहकर ठुकरा देती थी कि ये मेरा आइडियल नहीं है। मैं इन गरीब लोगों से शादी नहीं करूँगी जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कॉलेज और यूनी का वक्त गुजरता गया। पढ़ाई में भी मेरी बहन नंबर ले गई और मैं खुद को बनाने संवारने में ही इतनी मसरूफ़ रही कि हर बार बस वाजबी से नंबर लेकर पास होती रही। वक्त गुजरता गया और हम दोनों बीए के बाद घर बैठ गए तो मेरी माँ ने रिश्ते वाली से हमारे लिए अच्छे रिश्ते ढूंढने का कहा। वो रिश्ते लेके आती, लेकिन वो मुझे अपने काबिल ना लगते तो मैं साफ कह देती, आंटी कोई अपने टाइप के ढूंढे, आप मुझे सूट नहीं करती। मेरी इस बदतमीजी के बाद जो भी रिश्ता देखने आता तो मेरे वालिदैन को तंज करके जाता कि ऐसी लड़की कौन साथ ले जाएगा जिसे ना बात करने की तमीज़ है और ना ही बड़े छोटे का कोई लिहाज। नादिया का रिश्ता एक अच्छे घराने में हो गया जो सऊदी अरब की कंपनी में इंजीनियर था। नादिया थी भी एक शहजादी, बापर्दा, जबकि मेरे चेहरे की सारी रौनक इस बेपर्दगी ने ख़त्म कर दी थी। सोशल मीडिया पर मेरी इतनी तस्वीर, फैशन की इतनी वीडियोस थी कि किसी भी इज़्ज़तदार घराने के लिए मैं काबिल कबूल ना थी। जब मेरे वालिदैन ने ये फ़ैसला किया कि इतना सब होने के बाद वो मुझे घर की चार दीवारी में रखेंगे तो एक हफ्ते बाद ही उनकी मोहब्बत मुझे कैद खाना लगने लगी। फिर कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मैं घर से फरार हो गई। कुछ अरसा उनके साथ यहाँ वहाँ रही और उसके बाद मैंने महसूस किया जैसे वो मुझसे बेजार हो गए हैं, तो मैंने घर वापसी का सोचा। 3 माह बाद जब मैं घर वापस लौटी तो मेरी दुनिया बदल चुकी थी। यहाँ आके पता चला कि मेरे वालिदैन एक बस एक्सीडेंट में फौत हो चुके हैं। उनके बाद नादिया ने भी मुझसे कोई ताल्लुक़ रखना गवारा न किया। वो मुझे माँ बाप की मौत का ज़िम्मेदार समझती थी। मैं बिल्कुल अकेली हो गई। वालिदैन मोहल्ले में तरह तरह के गंदे लोग मुझे तंग करने लगे। मेरा जीना इस माशरे में मुश्किल हो गया क्योंकि मेरे सर पर ना किसी का हाथ था ना कोई सहारा। आज मेरा फैशन मेरे यूं गले पड़ गया। जब मैं किसी काम के लिए घर से बाहर निकलती तो लोग मुझे छेड़ते रहते। मेरे पास अब अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचा था। काश मैं खुद को ढांप लेती तो आज यूं रुस्वा ना होती और एक अच्छे घराने में अपने बच्चे पाल रही होती। अब मेरा रंग रूप भी मेरी जवानी के साथ ढलने लगा था। सिवाय बदनामी के मुझे कुछ हासिल ना था। मेरे रिश्तेदार भी मुझसे मेरे फैशन ने छीन लिए थे। मैं थक चुकी थी अपनी ज़िंदगी से। बहुत रोती इस अकेलेपन के सबब जो मैंने अपने लिए खुद मुंतखब किया था। हालात अब ऐसे थे कि मैं इस अकेले घर में ज़िंदा हूँ या मुर्दा, किसी को इससे कोई गर्ज ना थी। मुझे मौत भी आ जाती तो इससे भी किसी को कोई सरोकार ना था। मैंने अपनी दुनिया तो अपने हाथों तबाह की थी, लेकिन मेरी आखिरत की गठरी भी मुझे खाली दिखाई दे रही थी। कुछ रोज़ गुजरने के बाद मुझे मुंह से खून की उल्टी आना शुरू हुई और सर हर वक्त चकराने लगा। घर में मेरा ख्याल रखने वाला कोई ना था। मैं खुद ही हिम्मत करके सरकारी अस्पताल गई। वहाँ पता चला कि मैं फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला हो चुकी हूँ, जिससे आसानी से जान छुड़वाना बस एक मौजज़ा था। अब मैं बिस्तर पर बेबसो लाचार पड़ी
اپنی آخرت کا سوچ رہی تھی۔ کہاں میرا اتنا نام، اتنے فیشن تھے، اور کہاں میں ایک گمنامی کی زندگی گزار کر رہی تھی، ایسی گمنام تھی۔ اب میرا کوئی عمل ایسا نہ تھا جو مجھے چین سے مرنے دیتا۔ اپنا ہر گناہ مجھے اپنے سامنے دکھ رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی اب واپس زندگی میں اپنے عمل سدھارنے نہیں جا سکتی تھی۔ کاش کہ وہ وقت واپس آتا، میں بھی ایک پرسکون زندگی کا حصہ بنی ہوتی۔ یہ سب اب صرف میری حسرتوں میں ہی شمار ہے کہ میں نے بھی اپنوں کو اپنا نہ جانا۔ اب میں بالکل تنہا ہوں۔ ہائے افسوس! جی تو ریڈرز، کیسا لگا آپ کو یہ چھوٹا سا افسانہ؟ امید ہے کہ آپ اس افسانے سے ایک اچھا سبق حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہوں گے۔ اور بے شک دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو ہمیں فیشن اور خود کو بنانے سنوارنے کے بجائے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی سچی کہانی پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی مزید کہانیاں آپ کو پڑھنے کو مل سکیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ ہمارے چینل پر جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ اس سچی کہانی سے ایک اچھا سبق حاصل کریں گے۔ تو اب دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔